بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی۔ میں اور تم قسط نمبر 2۔ تمہارے چاچو تو مجھے کہیں سے بھی انسان نہیں لگتے، بلکہ پورے کے پورے جن لگتے ہیں۔ جب دیکھو سرخ آنکھیں لیے بس گھورتے ہی رہتے ہیں۔ بات تو ایسے کرتے ہیں جیسے ابھی نوالا بنا کر کچا چبا ڈالیں گے۔ نتالیہ غصے میں حسن کے کمرے میں آتی ہوئی اس سے بولی۔ وہ اپنے موبائل پر اپنے دوست سے محو گفتگو تھا۔ نتالیہ کا خراب موڈ دیکھ کر وہ سلسلہ منقطع کرتا ہوا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اب کس وجہ سے ڈانٹ سن لی تم نے چاچو سے؟ حسن نتالیہ کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر اس سے پوچھنے لگا۔ آج دوپہر میں ہی حیدر کی شہر سے آمد ہوئی تھی۔ بہت ممکن تھا نتالیہ 2 دن بعد اس سے اس کے چاچو کا شکوہ کر رہی ہوتی، مگر وہ رات کو حیدر کی شکایت لیے اس کے کمرے میں پہنچ گئی تھی۔ مجھے ڈانٹنے کے لیے انہیں کوئی وجہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے وجہ ہی جب دیکھو میری شکل دیکھ کر مجھ پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ غلطی سے ذرا سا ٹکرا کیا گئی موضوع سے سنجیدگی اور بردباری کے لیکچر دینے شروع ہو گئے۔ بھلا بتاؤ، خود میں تو کوئی سن 65 کی بڈھی روح گھسی ہوئی ہے اور چاہتے ہیں کہ دوسرا بندہ بھی انہی کے جیسا ہو جائے۔ نتالیہ جس کا رخ حسن کی طرف تھا وہ بنا یہ بات گمان میں لائے اس سے بولی کہ کمرے کے دروازے پر کھڑا حیدر نتالیہ کے منہ سے اپنی ذات کے بارے میں تبصرہ خاموشی اور ضبط کیے سن رہا تھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو نتالیہ؟ یار چاچو کے بارے میں؟ وہ مجھ سے عمر میں 8 سال 4 ماہ اور 5 دن بڑے ہیں۔ ان میں کہاں سے کوئی بڈھی روح دکھ گئی تم کو؟ اور میرے سامنے چاچو کو یہ کیسے بول سکتی ہو تم؟ کیسے بول سکتی ہو تم؟ جانتی نہیں ہو اپنے چاچو مجھے کتنے عزیز ہیں، بالکل بابا کی طرح محبت کرتا ہوں میں ان سے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ نتالیہ کو خوش کرنے کے لیے اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتا، مگر حیدر کو اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑا دیکھ کر وہ نتالیہ کو آنکھیں دکھاتا ہوا کچھ اشاروں کی زبان سمجھا کر اسے چپ رہنے کا مشورہ دیتا ہوا بولا۔ ہاں بڑے عزیز ہیں، آج تک کسی لڑکی نے تو تمہارے چاچو کو اپنا عزیز نہیں رکھا۔ بندے کی اچھی شکل و صورت کا کیا فائدہ جب اس کی شکل پر ہر وقت 12 بجے ہوں؟ یہ اشارہ کیا کر رہے ہو؟ منہ سے بولو، مجھے اشاروں کی زبان سمجھ نہیں آتی۔ یہ زبان تم اس موٹی شینا کو سمجھایا کرو۔ نتالیہ حسن سے بولتی ہوئی جیسے ہی مڑی تو دروازے پر حیدر کو دیکھ کر اس کی زبان تالوں سے چپک گئی، جبکہ حیدر اس چٹاک پر کی لڑکی کی چلتی زبان پر اس کو بری طرح سے گھورنے لگا۔ سوری چاچو، آج میں کتنا زیادہ بول گئی، ہے نا؟ مجھے خود بھی نہیں پتہ چلا، اتنا حسن نے بتایا کہ دروازے پر آپ موجود ہیں۔ اب میں بعد میں حسن کو اچھی طرح سے بتاؤں گی۔ نتالیہ آخری جملہ بے حد آہستگی سے حسن کو آنکھیں دکھاتی دانت چباتی بولی۔ حسن اب اپنا منہ چھپائے بیٹھا تھا، جبکہ حیدر ابھی نتالیہ کو گھور رہا تھا۔ آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ حسن بتاؤ نا چاچی کو، وہ کتنے پیارے لگتے ہیں مجھے۔ ہمیشہ حسن سے آپ کی تعریف کی ہے، بتاؤ نا حسن چاچی کو کیا بولتی ہوں۔ نتالیہ ایک بار پھر حیدر کی نگاہوں کی سختی سے گھبراتی ہوئی حسن کو گھور کر اس سے بولی، جبکہ حیدر چلتا ہوا آیا۔ تم سے کس نے کہا مجھے کسی لڑکی نے عزیز نہیں سمجھا؟ میرا اپنا ایک سٹینڈرڈ، اپنا معیار ہے۔ میں خود آج کل کی لڑکیوں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ میرے نزدیک ایسی لڑکی کی حیثیت ذرا برابر بھی نہیں جو مقابل سے اپنی عزت خود کروانا نہیں جانتی ہو۔ حیدر کی غصے بھری نظروں اور باتوں پر نتالیہ کا سر جھک گیا اور وہ ایک نظر حسن پر ڈال کر اس کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ تم بھی نا یار، جو منہ میں آتا ہے بولتی چلی جاتی ہو۔ یہیں رکو، پہلے چاچو کو منا کر جاؤ۔ حسن نتالیہ کی روحانی صورت دیکھ کر اسے بولتا ہوا اپنے کمرے سے باہر نکل گیا۔ یار چاچو رکیں، بات تو سنیں یار۔ حسن حیدر کے پیچھے جاتا ہوا اس سے بولا۔ ذوالفقار نے جب ہوش سنبھالا تو شروع ہی سے اپنی ماں فاطمہ اور باپ آفاق کو دیکھا، جو دونوں ہی اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں آفاق کی بڑی سی حویلی اور زمینیں تھیں۔ وہ دونوں اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ 12 سال کی عمر میں ذوالفقار پر یہ راز کھلا کہ فاطمہ اس کی سگی ماں نہیں تھی۔ اس کی ماں کو دنیا میں لانے کے بعد دم توڑ گئی تھی۔ سگی خالہ اس کی ماں بن کر
اس کے باپ کی زندگی میں آئی تھی، مگر اس نے کبھی بھی ذوالفقار کو احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ اس کی ماں نہیں، اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ اس کے باپ سے شادی کے اتنے سالوں تک فاطمہ کے ہاں اپنی اولاد نہیں ہو سکی تھی۔ جب ذوالفقار 17 سال کا تھا تو فاطمہ امید سے ہو گئی۔ اتنے سالوں بعد اس حویلی میں ان لوگوں نے کوئی خوشی کی خبر سنی تھی، مگر یہ خوشی کی خبر تب غم میں بدلی جب فاطمہ اپنی بہن کی طرح حیدر کو پیدا کرنے کے بعد دنیا سے چلی گئی۔ تب حیدر کے ننھے منھے وجود کو ذوالفقار نے گلے سے لگا لیا۔ ذوالفقار کی زندگی میں جب روحی اس کی بیوی بن کر آئی تب اس سے ذوالفقار کی زندگی میں حیدر کی اہمیت اور حیثیت معلوم ہوئی، کیونکہ روحی ایک سیدھی سادی نرم دل عورت تھی، اس لیے اس نے حیدر کی اچھی پرورش اور دیکھ بھال میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ حسن کی پیدائش کے بعد ذوالفقار اور روحی کے دل میں حیدر کی اہمیت اور حیثیت پہلے جیسی تھی۔ خود حیدر نے بھی ہمیشہ اپنے بڑے بھائی اور بھابھی کو ماں باپ کا ہی درجہ دیا تھا۔ حیدر کو شروع سے ہی اپنے زمینوں سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ جب اس نے شہر میں تعلیم مکمل کی تب وہیں جاب بھی کر لی، جس پر ذوالفقار اور روحی نے اعتراض کیا، مگر حیدر کی خوشی اور مرضی پر دونوں خاموش ہو گئے۔ لیکن روحی کا حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے انتقال ہوا، تب حیدر نے شہر میں گھر لے کر مستقل رہائش اختیار کر لی۔ حسن اور اس میں 8 سال کی عمر کا فرق تھا۔ اپنے بھتیجے سے محبت ہونے کے باوجود حیدر اپنے اور اس کے رشتے کو نظر میں رکھ کر ایک حد تک حسن کو خود سے بے تکلف ہونے کی اجازت دیتا تھا، مگر حسن کی منگیتر اور اپنے بڑے بھائی کے مرحوم بیٹی نتالیہ اسے بچپن سے ہی عجیب و غریب مخلوق لگتی تھی، جس کو حیدر نے شاید ہی کبھی سیریس دیکھا تھا۔ لاباولی سی طبیعت رکھنے والی، ہر دم ہنسنے کھیلنے والی اس لڑکی کو حیدر نے تب زندگی میں پہلی بار روتے ہوئے دیکھا تھا جب نتالیہ کے ماں باپ دونوں ہی انتقال کر گئے تھے اور نتالیہ کی ذمہ داری ذوالفقار کو سونپ گئے تھے۔ اس طرح نتالیہ جو پہلے کبھی کبھی اپنے ماں باپ کے ساتھ حویلی آیا کرتی تھی، اب پچھلے 2 سالوں سے حویلی میں ہی مقیم تھی۔ نتالیہ اور حسن ہم عمر ہونے کی وجہ سے شروع سے ہی اچھے دوست تھے اور اتفاق سے دونوں ہی ایک جیسی لاپرواہ طبیعت کے مالک تھے۔ چند ماہ پہلے حسن نے اسے بتایا تھا کہ وہ نتالیہ سے محبت کرنے لگا ہے اور اس سے شادی کا ارادہ رکھتا ہے، مگر تب حیدر نے اس کی نیچر کی وجہ سے حسن کی بات کو سیریس نہیں لیا تھا۔ جب ذوالفقار نے اسے فون کر کے حسن اور نتالیہ کی منگنی کی خبر سنائی اور شہر سے آنے کے لیے کہا، تب حیدر کو یقین آیا۔ اچھا، آج تم نے قسم توڑ دی یہاں آنے کی، کب آمد ہوئی تمہاری شہر سے؟ ذوالفقار، جو ناشتے کی ٹیبل پر بڑا جوان تھا، حیدر کو ڈائننگ ہال میں آتا دیکھ کر اس کی آمد کا پوچھنے لگا۔ اب شکوے شکایتوں کا دور چلانے نہیں بیٹھ جائیے گا، آپ کو خود بھی اندازہ ہے میری جاب کا۔ میں مشکل سے ہی ٹائم نکال پاتا ہوں، اس لیے اتنی دور آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کے بلاوے پر کل ہی آ گیا تھا، مگر مجھے بلا کر آپ خود زمینوں پر نکل گئے تھے۔ حیدر ذوالفقار کے دائیں جانب کرسی پر بیٹھا ہوا اس سے بولا۔ وہ ہمیشہ ہی ذوالفقار سے احترام سے بات کیا کرتا، کیونکہ ذوالفقار نے اسے بھائی کے بجائے اپنے بیٹے کی طرح پالا تھا۔ یہاں اپنی زمینوں کو چھوڑ کر تم خود شہر جا بسے ہو، نوکری کرنے کی حماقت بھی تم نے خود کی ہے۔ میرے شکوہ کرنے پر جن کی وضاحت دینے بیٹھ جاتے ہوں، اور میں نے تمہیں 2 دن پہلے نہیں بلایا تھا، بلکہ ناراض ہونے کی دھمکی پر تمہیں حویلی مجبوراً آنا پڑا۔ حویلی آنے کے لیے تو میں پچھلے 2 ماہ سے تمہیں کہہ رہا تھا۔ ذوالفقار بہت پیارے انداز میں اس کی کھنچائی کرتا ہوا بولا، جس پر حیدر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہو کر غائب ہو گئی۔ آپ کو معلوم تو ہے بھائی صاحب، زمینوں سے مجھے کوئی خاص دلچسپی نہیں رہی شروع سے ہی۔ آپ یقین جانیے پچھلے 2 ماہ سے میں بے حد مصروف تھا، چاہ کر بھی حویلی آنے کے لیے ٹائم نہیں نکال پا رہا تھا۔ اچھا، اب آ گیا ہوں آپ کے پاس تو پھر مجھے بتائیں کہ وہ کون سی ضروری بات تھی جو آپ کو مجھ سے کرنی تھی۔ حیدر ساری باتوں کو ایک طرف رکھتا ہوا کیٹل سے اپنی چائے نکالتا اپنے بڑے بھائی سے وہ بات پوچھنے لگا جو ذوالفقار فون پر بتانے سے انکار کر رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ 2 ماہ بعد حسن اور نتالیہ کی شادی کر دوں، مگر دیکھا جائے
تو حسن سے تم عمر اور رشتے میں بڑے ہو، اس لیے اپنے لیے کیا سوچا ہے تم نے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ ذوالفقار نے ناشتہ کرنے کے ساتھ بات کا آغاز کیا تو حیدر چائے کپ ٹیبل پر رکھتا ہوا حیرت سے بولا، آپ نے صرف اس بات کے لیے مجھے شہر سے یہاں بلایا ہے؟ بھائی صاحب سیریسلی، اور حسن اس کی عمر ہے کوئی شادی کرنے کے لائق؟ وہ ابھی صرف 21 سال کا ہے، اسے کم از کم اتنا میچور تو ہونے دیں کہ وہ کوئی ڈھنگ کا فیصلہ اپنے لیے کر لے۔ اتنی چھوٹی عمر میں آپ اس کی شادی کر دیں گے؟ حیدر کو سچ میں ذوالفقار کی بات سن کر حیرت ہوئی تھی۔ وہ تو حسن کی اتنی جلدی منگنی پر بھی خاموش تھا، اور اتنی چھوٹی عمر میں شادی۔ حسن کی شادی کا معاملہ فی الحال ایک طرف رکھو، ابھی اپنی بات کرو۔ تمہاری عمر تو ہے نا شادی کرنے لائق، اگلے سال 30 سال کے ہو جاؤ گے۔ اگر روحی زندہ ہوتی تو یہ سب فکریں وہی پالتی، ابھی تو سب کچھ مجھے ہی دیکھنا ہے۔ ذوالفقار اپنی مرحوم بیوی کو یاد کرتا ہوا بولا، جس نے حیدر اور حسن دونوں میں ہی کبھی کوئی فرق نہیں رکھا تھا۔ معائشہ کا ذکر کیا تھا میں نے آپ سے، میرے ساتھ میرے ہی آفس میں کام کرتی ہیں، ملواؤں گا جلد ہی اسے آپ سے۔ مگر بھائی صاحب، آپ کو نہیں لگتا حسن کے معاملے میں آپ جلد بازی سے کام لے رہے ہیں؟ حیدر کی سوئی ابھی تک حسن کی شادی پر اٹکی ہوئی تھی، کیونکہ حسن اچھا خاصا لابولی طبیعت رکھنے کے ساتھ لاپرواہ سا لڑکا تھا اور کم عمر بھی، جبکہ جس سے اس کی شادی ہونے جا رہی تھی لاپرواہی اور بچپنے میں اس نے حسن کو بھی مات دے رکھی تھی۔ اور معائشہ کا ذکر اپنے بڑے بھائی کے سامنے حیدر نے اس لیے کر ڈالا تھا کیونکہ معائشہ حیدر کو پسند کرتی تھی، جس کا اظہار اس نے خود حیدر کے سامنے کیا تھا۔ حیدر سے 2 سال چھوٹی مگر ایک میچور لڑکی تھی، پیار محبت جیسی چیز کا احساس کبھی حیدر کو چھو کر بھی نہیں گزرا تھا، اس لیے اس نے معائشہ کے جذبے کی قدر کرتے ہوئے حیدر نے اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، حسن اور نتالیہ کے معاملے میں میں جلد بازی سے کام لے رہا ہوں، مگر اس کے پیچھے خاص وجہ ہے۔ تم جانتے ہو اسحاق میرا جگری یار تھا، اپنی موت کے بعد اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں نتالیہ کا خیال رکھوں اور اس کو اپنی بیٹی بنا کر اپنے پاس ہی رکھوں، کیونکہ رزاق کو اپنے چھوٹے بھائی کمال پر بھروسہ نہیں تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ کمال جائیداد کے چکر میں اپنے پاگل بیٹے سے نتالیہ کی شادی نہ کر دے۔ ابھی ہفتہ بھر پہلے ہی کمال نتالیہ سے ملنے یہاں آیا تھا، وہ نتالیہ کو اپنے ساتھ گھر لے جانے کی بات بھی کر رہا تھا، مگر نتالیہ کے انکار پر فی الحال وہ خاموشی سے چلا گیا۔ مگر مجھے نہیں لگتا کہ اگر وہ دوبارہ نتالیہ کو لینے آئے تو یوں ہی خاموشی سے اور شرافت سے واپس لوٹ جائے گا۔ اس سے پہلے کوئی بڑی بات یا حادثہ ہو، میں نتالیہ اور حسن کی شادی کر دینا چاہتا ہوں۔ ذوالفقار کی بات پر حیدر خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا، اس نے ذوالفقار کی کسی بھی بات پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ چاچو یار، آپ ابھی تک ناراض ہیں کل والی بات پر؟ ذوالفقار ناشتہ کر کے جا چکا تھا، حیدر بھی اٹھنے ہی والا تھا، تبھی حسن اس کے برابر میں کرسی کھسکا کر بیٹھا ہوا حیدر سے پوچھنے لگا، میں کل بھی تم سے ناراض نہیں تھا حسن، بس تمہاری بچوں والی حرکتوں سے چڑ ہے مجھے۔ کم از کم اب تمہیں سنجیدہ ہو جانا چاہیے اپنی زندگی کو لے کر۔ حیدر چائے کا آخری گھونٹ لے کر خالی کپ میز پر رکھتا ہوا حسن سے بولا، جس پر حسن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگنے لگی، اب تو سنجیدہ ہو جاؤں گا چاچو، بابا نے بتایا نہیں آپ کو 2 ماہ بعد میرے ہاتھ پیلے ہونے والے ہیں؟ حسن دانت نکال کر شرمانے کی ایکٹنگ کرتا ہوا حیدر سے بولا، جس پر حیدر افسوس سے حسن کو دیکھتا ہوا بولا، تمہاری سپلی نے دیے ہوئے پیپرز کلیئر ہوئے اب کی بار؟ کیا نتیجہ نکلا اس کا؟ حیدر حسن کی لاپرواہ انداز کو دیکھتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ حسن پچھلے 2 سالوں سے اپنے پیپرز کو کلیئر کرنے کی ناکام کوشش میں تھا، پوری امید ہے اب کی بار کلیئر ہو جائیں گے، اس بار 10,000 جو اوپر سے دیے ہیں۔ حسن فروٹ باسکٹ میں سے سیب نکال کر دانتوں سے کترتا ہوا حیدر کو اپنا کارنامہ بتانے لگا، جس پر حیدر کو مزید افسوس ہوا۔ یوں پیسے دینے کے بجائے ایک بار دل لگا کر پڑھ لو تو کیا حرج ہے، کیوں اپنا قیمتی وقت ضائع کرنے میں لگے ہو؟ اور جو چند ماہ پہلے تمہیں باہر جانے کا دورہ پڑا تھا اس کا کیا بنا؟ حیدر حسن کی لاپرواہ طبیعت کی وجہ سے اس کے لیے فکر مند ہوتا اسے پوچھنے لگا، ارے یار وہ تو پاسبل نہیں ہے، جس دوست نے اپنے پاس بلانے کا کہا تھا وہ ٹھنڈا ہو کر بیٹھ گیا،
اس لیے US سے جانے کا پروگرام بھی کینسل ہی سمجھیں۔ حسن ڈھیلے ڈھالے انداز میں کرسی پر بیٹھا سیب کھاتا ہوا حیدر کو بتانے لگا، حسن زندگی میں کوئی ایک کام تو مکمل اور ڈھنگ سے کر لو، نہیں تم اپنی اسٹڈیز کو دیکھ کر سیریس ہو، نہ ہی تمہارا جاب کی طرف رجحان ہے۔ کم سے کم زمینوں کے حساب کتاب کے معاملات ہی دیکھ لیا کرو، اس کی ذمہ داری بھی بھائی صاحب کے اوپر ہے۔ حیدر افسوس کرتا ہوا اپنے بھتیجے کو سمجھانے کی غرض سے بولا، چاچو شادی کر تو رہا ہوں، یہ بھی تو ایک کام ہی ہے، اور یہی کام سمجھ لیں کہ میں مکمل اور ڈھنگ سے انجام دے پاؤں گا، اور وہ بھی خوشی خوشی۔ ویسے یہ محترمہ معائشہ کیسی ہیں دکھنے میں، جن کا آپ تھوڑی دیر پہلے بابا کے سامنے ذکر کر رہے تھے، کیا وہ بھی نتالیہ کے جتنی خوبصورت دکھتی ہے؟ ویسے یار چاچو، بچپن سے میرا خواب تھا دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی سے میری شادی ہو، اور نتالیہ سے زیادہ خوبصورت لڑکی مجھے آج تک کوئی نہیں دکھی۔ یوں سمجھے نتالیہ سے شادی کر کے میرا خواب پورا ہونے جا رہا ہے۔ حسن کے فضول بات سننے کا حیدر کے پاس ٹائم نہیں تھا، اس لیے وہ بنا کوئی اس کی بات پر تبصرہ کیے کرسی سے اٹھ گیا، اور اس کا ارادہ زمینوں اور باغات کے چکر لگانے کا تھا۔ نتالیہ بالکل ٹھیک ہی کہتی ہیں۔ نتالیہ بالکل ٹھیک ہی بولتی ہے چاچو، سچ میں کبھی کبھار سن 65 کی پیداوار لگتے ہیں۔ حسن حیدر کے اتنے خشک رویے پر افسوس کرتا ہوا دوسرا سیب اٹھا کر کھانے لگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے۔ شکریہ۔